إلى حضرة النبي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لخمسة نخفيها أدنى الوباء العالمة المصطفى والمرتضى ونعمة والفاطمة يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر تفخركم خيار يا شبيب يا شكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا مولانا محمد جد الحسن والحسين وآله وأصحابه بارك وسلم دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الوراء بدر الدجى نبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اس پاک پروردگار ارحم الراحمین مالک حقیقت کا کروڑوں احسان و کرم ہے کہ مولا قدیر نے اپنے حبیب کے آل و اصحاب کے صدقے میں ہمیں ایمان کی حالت میں نیا سال عطا فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نئے سال کے چاند میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے اللہم اہلہ علینا بالامن والامان والسلامت والاسلام ورضوان من اللہ تعالی وجوار من الشیطان. رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ سال کے آغاز میں جب یہ دعا ہو سرکار محبوب پاک اور بھی کچھ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا ہے کہ جب محرم کا چاند دکھتا تھا تو نبی رحمت جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے چاند کو دیکھتے تھے کہتے تھے مرحبا بالسنۃ الجدید والشہر الجدید والساعۃ الجدید والیوم الجدید اللہم اکتبا یا ملکین فی صحیفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق وان النار حق وان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ وان اللہ یبعث من فی القبور. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے چاند کو دیکھتے تھے کہتے تھے خوش آمدید نیا سال مبارک، تیری آمد مبارک ہو، اے نیا مہینہ تیری آمد مبارک ہو، اے نئی گھڑی تیری. یہ اللہ کا شکر اور احسان کہ مولا قدیر دنیا کی ہزار قوموں نے اس سال کو پایا ہے لیکن تم اللہ کا شکر مانو کہ ایمان کی حالت میں تمہیں نیا سال ملا. اسی لیے محرم کی چاند کو دیکھ کر پہلے اس سال کو، اس گھڑی کو، اس مہینے کو اپنے عقیدے کا گواہ بنا لو
اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جنت حق ہے. دیکھو یہ عقیدے کی بات کہی جا رہی. کب کہی جا رہی؟ نئے سال کے آغاز پر. کہاں کہی جا رہی؟ چاند کو دیکھتے ہوئے کہ اے نیا سال کا چاند، اے گھڑی تو گواہ ہو جا، میں اپنے نبی کے بتائے ہوئے عقیدے سے ہٹا نہیں ہوں. میرے نبی نے بتایا کہ جنت حق ہے، میں مانتا ہوں جنت حق ہے. میرے نبی نے کہا جہنم حق ہے، میں مانتا ہوں جہنم حق ہے. میرے نبی نے کہا سنو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور میرے نبی نے کہا اے میرے ماننے والوں، اللہ نے جن کو بھی قبر میں ڈالا ہے ان کو پھر قبر سے اٹھائے گا. یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی. لیکن اب عمل کی بات، اب اللہ کی نعمت کو سمیٹنے کی بات. تو اب بندے مومن نئے سال کے چاند کو دیکھ کر اللہ کی رحمتوں میں ڈوب کر پروردگار عالم سے التجا کرتا ہے، مولا قدیر اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقہ طفیل تو نے ہمیں نیا سال اور نئے سال جیسی عظیم نعمت دی ہے نا، اس نئے سال کو امن اور سکون کے ساتھ ہم پر داخل فرما، ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہم پر داخل فرما. اور مولا یہ نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے نا، تو اس سال کی پہلی گھڑی جب ہم پر نازل ہو، نئے سال کے پہلے سیکنڈ، پہلے لمحے میں جب ہم داخل ہو، تو تیری رضا اس میں شامل ہو، تیری خوشی ہمیں پورے سال ملتی رہے. اور مولا یہ پورا سال تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچانا. تو آپ یہ دعا پڑھ لیں. بزرگان دین نے اپنے وظیفے میں لکھا ہے کہ چاند کی جو دعا ہے نا، یہ ہر مہینے کی بھی دعا ہے، سال کی بھی دعا ہے. لیکن محرم کی وہ خاص دعا جو میں نے بتائی آپ کو مختوم پاک نے لکھی، وہ عقیدے سے ریلیٹ. لیکن بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ اللہ ہر مہینے میں رحمت بھی نازل کرتا ہے، آزمائش بھی نازل کرتا ہے. تو خداوند تبارک و تعالی کی رحمت کاملہ کو دیکھ کر میرے نبی نے کہا میرے امتیوں نیا چاند جیسے نکلے، یہ دعا مانگ لو تاکہ وہ پورا مہینہ تمہارے لیے برکت والا ہو جائے. نئے سال کا تم چاند دیکھو تو یہ دعا مانگ لو تاکہ اس مہینے میں، اس سال میں اللہ جتنا بھی انعام نازل کرنے والا ہے، جتنی بھی برکتیں نازل کرنے والا ہے، جتنی بھی رحمتیں نازل کرنے والا ہے، وہ ساری رحمت الہی میں تم نہاتے جاؤ. اور اللہ جو بھی آزمائش اور مصیبت نازل کرنے والا ہے اس سے تم بچ جاؤ. لیکن مسلمان آج چاند دیکھتا ہے کہاں؟ اسلامی سال ہماری قوم 31 مناتی ہے، ہماری قوم انگریزی سال مناتی ہے. آج جانتے ہو اسلامی کیلنڈر بدل گیا، نئے سال کا آغاز ہو گیا. آپ کو پتا بھی ہے ہم 1445 ہجری میں جی رہے تھے، 1446 ہجری کا آغاز ہو گیا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ میرے نبی نے جو نئے سال کو منانے کا طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارا نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے. اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بھی پتا نہ ہو کہ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر یہ بھی پتا ہو تو ان سے پوچھ لو کہ سن ہجری کتنا چل رہا ہے. سن ہجری پتا نہیں. لیکن میرے پیارے جانتے ہو آج حضرت عمر فاروق اعظم کی تاریخ ہے عمر کی. سنو، مسلمانوں کو سب سے بڑا تحفہ فاروق اعظم نے اسلامی کیلنڈر دیا. سرکار مولا علی نے مشورہ دیا عمر فاروق اعظم کو کہ دنیا کی ہر قوم کا اپنا کیلنڈر ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے، ان کی اپنی سبھیتا ہے. کیلنڈر جو ہے نا، کیلنڈر، وہ کیلنڈر صرف کیلنڈر نہیں ہوتا، وہ اس قوم کے عقیدے کو بتاتا ہے، اس قوم کے سنہرے ماضی کو بتاتا ہے، اس قوم کے بڑے لوگوں کی یادگار ہوتی ہے کیلنڈر. آپ جتنے بھی کیلنڈر کو، ہندی کیلنڈر کو اٹھا لو تو آپ وہاں پر جو چیز پاؤ گے نا، تو یہ کیلنڈر کس سے شروع ہوا؟ وکرم آدی. جو بھی بڑے بڑے ان کے لوگ گزرے ہیں، تو ہندی کے اندر بھی کئی تاریخ ہے. جو بڑا نیتا گزرا، بڑا لیڈر گزرا، قوم نے اپنی تاریخ وہی سے بنا لی، اپنی پہچان وہی سے بنا لی، اپنے دن کا حساب و کتاب، سال کا حساب و کتاب وہی سے بنا لیا. فاروق اعظم کو کہا مولا علی نے، اے امیر المومنین، مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے، تاکہ ہم کو ہمارے نبی نے مکمل دین دیا ہے، ہم دنیا کی طرف پلٹ کے نہ دیکھیں. کل اگر ہمیں حساب و کتاب لگانا ہو، کل ہمیں سائن کرنا ہو، کل ہمیں اپنی زندگی کے حساب و کتاب لگانے ہو،
معاملات کے حساب و کتاب لگانے ہو تو دنیا کے کاموں کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سرکار عمر فاروق اعظم نے یہ تجویز دیا کہ سنو، اسلام کی فتح شروع ہوئی ہجرت سے، تو اب مسلمانوں کی تاریخ لکھی جائے گی ہجرت سے، تو اسی کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں دیا صحابہ نے، یہ کیوں دیا فاروق اعظم نے؟ تاکہ آنے والی صبح قیامت تک نبی کی امت نبی کی ہجرت کو نہ بھولے۔ آج 1446 ہجری ہے، اس کو اپنے نبی کی مصیبت اسلام کی راہ میں یاد رہے، نبی کی قربانی یاد رہے۔ 1446 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ ارے 1446 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کو ہجرت کی ہوئے 1446 سال گزر گئے۔ 1400 کتنے 46 سال گزر گئے، نہ ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، نہ اس دعا کے پڑھنے کی توفیق ہے، پھر ہم سال بھر روتے ہیں مولانا سال اچھا نہیں گیا۔ ارے تمہارے نبی نے تو وظیفہ بتا دیا تھا کہ محرم کا چاند جیسے نظر آئے ویسے ہی اللہ کی ساری نعمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو، اور سال بھر میں جتنی آزمائش نازل ہونے والی اس آزمائش سے بچ سکتے ہو، اس مصیبت سے بچ سکتے ہو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ نیا سال ہمیں دے دیا اللہ نے۔ مرحبا کہنے کا مطلب کیا ہے حدیث میں؟ مرحبا بالسنۃ الجدید، یہ کیوں؟ یہ اللہ کا شکر ہے، ادا کرنا ہے۔ گویا مولا تیرا کریم، میرا کریم، تیرا کروڑوں احسان ہے۔ اگر تو چاہتا نا تو سال کی آخری سیکنڈ میں، آخری گھڑی میں، آخری رات میں ہماری روح کو قبض عنصری سے پرواز کر جاتی، ہماری روح تو کھینچ لیتا، لیکن نئے سال تو نے دیا اور ایمان کی حالت میں دیا، اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے، ہم تیرا شکر ادا کرتے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑی تیزی کے ساتھ آؤ، عاشق کہتا ہے قدم رکھتے تو ہیں لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، قدم رکھتے تو ہیں لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، مدینے کی زمین پہ چل کے یوں آیا نہیں جاتا، مدینے کی زمین پہ چل کے یوں آیا نہیں جاتا۔ اور صفا دیکھا، مکہ اور مدینہ میں ایک جلوہ نہیں ہے، اللہ کے ہزاروں جلوے۔ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حکیم و ملتزم دیکھا، صفا دیکھا، حرم دیکھا، حکیم و ملتزم دیکھا، نگاہوں سے مگر آتا تیرا روزہ نہیں جاتا، نگاہوں سے مگر آتا تیرا روزہ نہیں جاتا۔ اور راستے کا دھول آدمی کے چہرے پہ پڑ جائے، آدمی فوراً چہرہ دھوتا ہے، پیر پہ پڑ جائے پیر دھوتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا دھوتا ہے۔ ارے مدینے کی دھول وہ دھول ہے، اگر قسمت سے پیشانی پہ لگ جائے تو اپنے وقت کا ولی کہتا ہے ارے غبار کوئے پیغمبر لگا رہنے دے چہرے پر، غبار کوئے پیغمبر لگا رہنے دے چہرے پر، متاع سرخروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا، متاع سرخروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ اور عطا کر دو ضیاء بے نوا کو یا نبی حسن کو یائی، عطا کر دو ضیاء بے نوا کو یا نبی حسن کو یائی۔ اس مجرم زبان سے یا نبی بولا نہیں جاتا، کہ اس مجرم زبان سے یا نبی بولا نہیں جاتا۔ آج کی اپنی تقریر کا آغاز اسی نبی محترم شفیع معظم جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں پہ سب سے بڑی کربلا آئی نا، اس کربلا کا نام ہے آقا کا پردہ فرما، وہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اور پنجتن کے لیے تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ کوئی پوچھے سیدہ زہرا کے دل سے، کوئی پوچھے مولائے کائنات کے دل سے، وہ گھڑی کیا گھڑی تھی کہ رسول رحمت جب دنیا سے جا رہے تھے، دیوانوں کا کیا عالم تھا، اس کو آپ محسوس اس بات سے کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابیوں سنو، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ایک لمحے کا جلوہ دیکھنے کے لیے اپنا مال و متاع، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگی، کہ فقط ایک بار آقا کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے ہم ساری چیز لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ کن دیوانوں کی بات کی جا رہی ہے؟
جو بعد میں آئیں گے، تو بھلا بتاؤ تو صحیح ان دیوانوں کے دیوانگی کا کیا عالم ہوگا جو صبح کرے تو نبی کے چہرے کو دیکھے، جو شام کرے تو نبی کے چہرے کو دیکھے۔ مدینے میں ایک سورج تب اگتا تھا ایمان والوں کا جب آقا بیدار ہوتے تھے۔ ان کے لیے دن کی روشنی آقا کا چہرہ، رات کی چاندنی آقا کا چہرہ، جلوہ مصطفیٰ کے یہ دیوانے کہ چند لمحوں کے لیے اگر آقا کو نہ دیکھیں نا، وہ لوگ ان کی حالت کیا ہوگی جو خود کہتے ہیں کہ میرے آقا جب بیان کرتے تھے، سرور عالم جب تقریر کرتے تھے تو میرے آقا کے زبان مبارک سے نور نکلتا تھا، زبان مبارک سے نور نکلتا تھا، آقا کے دانت موتی کی طرح چمکتے تھے۔ ان دیوانوں کا کیا عالم ہوگا جو اب گلیوں میں گھوم گھوم کر نبی کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ میرے آقا یہاں سے گزرے، یہاں کی زمین نے آقا کے قدموں کو چوما ہے، ہواؤں میں وہ خوشبو بس جایا کرتی تھی۔ ان دیوان گانے عشق محمد کا کیا عالم ہوگا، ان نبی کے دیوانوں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن میرے پیارے، افسوس کا مقام میرے ساتھ یہ ہے کہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں نا، یہ حدیث میں نے صرف 3-4 بار ہی بیان کی، اس لیے بیان کی ہے کہ آج تک میں یہ حدیث مکمل بیان نہیں کر سکا، اتنی طویل ہے کہ مکمل بیان نہیں کر سکا آقا کے پردہ فرمانے کا واقعہ جو حدیث میں۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ حدیث کی زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائے آقا کے وصال کی۔ وہ کربلا کیسا تھا جو سب سے پہلے مسلمانوں پہ آیا؟ حضرت ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مدینے والوں کے لیے سب سے بڑے عید کے دن، عید کا وہ دن تھا جب پیارے آقا مدینے میں آئے تھے، سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا دن وہ دن تھا جس دن آقا نے پردہ فرمایا۔ ایسا لگتا تھا ہمیں کہ سورج بے نور ہو گیا، زمانے میں کسی کو کچھ نہیں دکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اذا جاء رسول اللہ والفتح نازل ہوئی۔ حدیث بتا رہا ہوں، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی۔ اذا جاء جب آقا پہ نازل ہوئی اور جبریل کو آقا نے کہا جبریل میری شان بیان کر، جبریل امین نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یا رسول اللہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے، آخرت میں جو مقام اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو دنیا میں عطا فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ آقا نے بلال کو کہا بلال آذان دو، سارے مسلمانوں کو جمع کرو۔ مسجد نبوی میں دیوانوں کا تاتا بن گیا، ہجوم بن گیا، سارے دیوانے آقا کے کہنے پر لبیک پہ آ گئے۔ آقا منبر پر کھڑے ہوئے، وہ آخری خطبہ ہے آقا کا، وہ آخری خطبہ ہے جس خطبے کو سننے کے بعد انسان کا پورا وجود ہل جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آقا نے خطبہ دیا تو ہر دل ایسا لگا جیسے پھٹ جائے گا، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ خطبہ دینے کے بعد میرے نبی نے کہا میرے دیوانوں بتاؤ میں کیسا نبی ہوں؟ یہ وہ پوچھ رہا ہے جس نے امتیوں کے پتھر کھائے، یہ وہ نبی پوچھ رہا ہے جس پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ پہاڑ کو بھی وہ ظلم برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے میرے نبی نے جو قربانی دی ہے وہ سارے نبیوں کی قربانی سے بڑی ہے۔ لیکن آقا پوچھ رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اسلام پہنچانے کے بعد میرے دیوانوں اب بتاؤ مجھے کیسا نبی پاتے؟ حیرت کی بات ہے، عدل و انصاف کی کیا فضا میرے نبی نے قائم کی ہے۔ دنیا صبح تک حیرت سے نبی کے انصاف کی اس عروج کو دیکھتی رہے گی، میرے نبی نے انصاف کا وہ عروج قائم کیا ہے۔ آقا پوچھ رہے ہیں بتاؤ یعنی تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے پیغام پہنچانے میں میرے سے کوئی کمی ہو گئی کیا، کوتاہی ہو گئی کیا، میں صحیح سے اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کر سکا کہ نہیں؟ یہ آقا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ دیوانوں سے پوچھ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا و مولا، میرے آقا اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین جزا عطا فرمائے۔
میرے آقا آپ تو امت کے لیے ایسے تھے جیسے ایک باپ بیٹے کے لیے ہوتا. میرے آقا آپ امت کے لیے ایسے تھے جیسے ایک بھائی کے دل میں ایک بھائی کے لیے درد ہوتا. ایک سچے بھائی کے دل میں ایک سچے بھائی کے لیے درد محسوس ہوتا ہے نا, یعنی ایک خون کے رشتے میں جو کشش ہوتی ہے, میرے آقا وہ محبت آپ نے دی ہے ہمیں, وہ پیار دیا ہے میرے آقا آپ نے. اور میرے آقا آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا دیا. آج یہ دیوانے بول رہے ہیں, آقا خاموش ہیں, آقا خاموش ہیں, دیوانے بول رہے ہیں. میرے آقا آپ نے اسلام پوری حکمت, دانائی, سچائی اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے. میرے آقا آخری دعا دیوانوں کی, میرے آقا ہر نبی کو اللہ نے اپنی امت کی طرف سے جو جزا دیا ہے, ہم دعا کرتے ہیں میرے آقا کہ آپ کو ہماری طرف سے اس سے کئی بہتر بدلہ اللہ عطا فرمائے, بہتر جزا عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات سن لی, اب آقا نے کہا اے میرے دیوانوں, یہ دنیا سے جانے کا وقت ہے. اب سنو, میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی, میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی اور اس حق کی جو میرا حق تمہارے اوپر ہے, جو میرا حق تمہارے اوپر ہے, اس حق کی میں تمہیں قسم دے رہا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ یہ سننے والی بات ہے. کربلا تمہیں تب تک نہیں سمجھ میں آئے گا جب تم رسالے رسول کو نہیں سمجھو گے کہ مسائل کیا ہوتے ہیں, اعلام کیا ہوتے ہیں ایمان پر. سب سے بڑا کربلا وہ کربلا ہے جب آقا, اور آج موقع بھی یہ ہے کہ آج آقا کی پیدائش کی رات, اتفاق دیکھو ہے نا, آج پیدائش کی رات ہے, آج دوشنبہ کی رات ہے, آج سوموار کی رات ہے, برکت والی رات ہے. اور یہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی برکت بہت بڑی ہے اپنی جگہ, لیکن پیر کی برکت اس لیے بڑی ہے کہ یہ آقا کی پیدائش کا دن, آقا کی پیدائش کا دن ہے. سنو, یہی آقا کی مثال کا دن بھی ہے, اسی دن آقا پہ پہلی وحی بھی نازل ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دیوانوں, اللہ کی تمہیں قسم دیتا ہوں اور میں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو ایک امتی پر نبی کا حق ہوتا ہے. اگر انجانے میں یا جانے میں مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آج بدلہ لے لے. دیوانوں کی دل پہ کیا گزر رہا ہوگا, کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر آقا نے دوسری مرتبہ قسم دی, اللہ کی قسم اور اس حق کی قسم جو ایک نبی کا حق اپنی امت پہ ہوتا ہے, اس حق کی قسم دے رہا ہوں, آج بدلہ لے لو. کوئی نہیں اٹھا. پھر آقا نے جملہ بڑھا دی سختی کے ساتھ. آقا نے کہا سنو میرے دیوانوں, اگر مجھ سے کسی کا دل دکھا ہے, تکلیف پہنچی ہے, تو قسم دیتا ہوں قیامت میں بدلہ لینے سے پہلے دنیا میں بدلہ لے. اللہ ذرا تصور بھی کر سکتے ہیں, ارے فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی مثال دنیا دیتی ہے, تو فاروق اعظم کے آقا کے عدل کی کیا شان ہے. لیکن میرے نبی عدل کی کیسی مثال قائم کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ ایک ضعیف صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام عکاشہ ہے, کمزور قدموں کے ساتھ عکاشہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی لکڑی کے ساتھ مسلمانوں کے اور آقا کے درمیان لکیر بنا دیتے ہیں, لکیر بنا دیتے ہیں. آقا کے پاس آتے ہیں, کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کے قربان. یہ صحابہ کا ادب تھا, یہ ایمان ہے صحابہ کا. جب بھی آقا سے بات کرتے کہتے میرے ماں باپ آپ کے قربان. یا رسول اللہ آپ بار بار ہمیں قسم کیوں دے رہے ہیں, بار بار ہمیں قسم کیوں دے رہے ہیں. آقا نے کہا اے عکاشہ, کیا تیرا کوئی حق باقی ہے؟ کہ میرے آقا مجھے پتا نہیں, لیکن ایک جنگ میں کامیابی کے بعد ہم واپس جا رہے تھے, میری سواری آپ کے سواری کے قریب ہو گئی, میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کی ران کو بوسا دوں. آپ نے اپنی عصا مبارک سے ایک چھڑی میرے پیٹھ پہ ماری تھی, یعنی سچائی ہو گیا, ماری تھی. میرے آقا پتا نہیں کہ آپ نے جان کے ماری تھی یا بھولے سے لگ گیا تھا. آقا نے کہا اللہ کی عظمت و جلال کی پناہ کہ نبی جان کے کسی پر ظلم کرے. عکاشہ سنو, بلال جاؤ فاطمہ کے گھر پر, اور وہی ڈنڈا لے کے آنا, وہی ڈنڈا لے کے آنا. وہ ڈنڈا آقا یا تو جنگ میں رکھتے تھے یا حج میں رکھتے تھے.
حضرت بلال روتے ہوئے سیدہ کے گھر پہ گئے، کہا وہ عصا آقا منگا رہے ہیں۔ سیدہ نے کہا بلال کیا بات ہے، نہ یہ حج کا موسم ہے نہ یہ غزوے اور جہاد کا موقع ہے، آقا دو ہی موقع پہ یہ عصا مانگتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا سیدہ آپ کو پتا نہیں، آپ کے بابا جان دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دین کو الوداع کہہ رہے ہیں، ان کی آخری گھڑی ہے۔ آقا سے ایک آدمی قصاص چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے۔ سیدہ رو پڑی، کہ کون ایسا شخص ہے جو آقا سے قصاص چاہتا ہے؟ وہ جو دشمن کے لیے چادر بچھا دے، جو ابو جہل جیسے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، جو راستے میں کانٹا بچھانے والوں کے لیے تیار ہو، اس سے کون بدلہ لینے کے لیے تیار ہے؟ سیدہ نے کہا بلال حسنین کو لے جاؤ، امام حسن و حسین کو لے جاؤ، میرے دونوں بیٹوں کے آگے کر دینا۔ ارے حسن و حسین، تجھے میری قسم ہے نانا جان پہ ایک چھڑی نہ پڑنے پائے، تم کھڑے ہو جانا۔ امام حسن و حسین سیدہ کا حکم پا کر روانہ ہوئے حضرت بلال کے ساتھ۔ حضرت بلال آقا کی بارگاہ میں پہنچے، آقا نے وہ چھڑی حضرت بلال سے لے کے اوکاشا کے ہاتھ میں دے۔ انصاف کی کیا مثال قائم کی ہے میرے نبی نے، صبح قیامت تک ارے کوئی قوم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی ہے، میرے آقا نے کیا مثال قائم کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ لکڑی دے دی، لیکن لکڑی لینے والا منافق نہیں تھا، ایمان والا تھا، ایمان والا تھا۔ اس کی تو کچھ اور طلب تھی، اس کی تو اور کچھ اور خواہش تھی۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، حیرت میں ہاتھ ڈالے پہ ماحول جنبی، گزرا ہے ان سرحدوں سے مسلمان کبھی کبھی، اور جب سے لباس بشر میں دیکھا ہے تمہیں یا رسول اللہ، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ جہاں آقا جب لباس بشر میں آئے تو جبریل بھی تمنا کرتے ہوں گے کاش انسانی شکل میں پیدا ہو جاتا، میکائیل بھی تمنا کرتے ہوں کاش انسانی شکل میں پیدا ہو جاتا، تو ان دیوانوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اوکاشا کے پاس، اے اوکاشا ہم سے بدلہ لے لے، ہم سے بدلہ لے لے، تُنے چھڑی کا مطالبہ ہے نا، ہم سے بدلہ لے لے۔ آقا نے انصاف آقا کو قائم کرنا تھا نا، صبح قیامت تک کوئی لکھنے والا یہ نہ کہے ارے نبی کے ماننے والے تھے، بدلہ دینے کی باری آئی تو اپنے غلاموں کو پیش کر دیا۔ آقا نے کہا ابو بکر عمر، اللہ جانتا ہے تمہارا مقام کیا ہے، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ حکم پا کر بیٹھ گئے۔ اب شیر خدا کھڑے، مولا علی کھڑے ہوئے۔ اب مولا علی کا جملہ جو حدیث میں ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، طبیعت تڑپ پڑتی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں سن، ارے علی ابھی زندہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے زندہ رہتے ہوئے کوئی آقا پر ایک لکڑی لگائے یا مار لگائے؟ سن اے اوکاشا، تیرے اوپر تو ایک لکڑی لگی تھی، میں اس کے بدلے میں 100 لکڑی کھانے کے لیے تیار ہوں، میرا پیٹ حاضر ہے، میری پیٹ حاضر ہے، 100 ڈنڈا کھانے کے لیے تجھ سے تیار ہوں۔ آقا نے کہا علی بیٹھ جاؤ، تمہارا مقام اللہ کے یہاں جو ہے اللہ جانتا ہے، بیٹھ جاؤ۔ آقا کو ایک مثال قائم کرنی تھی، آقا اپنے دیوانوں کا ایک مثال دے رہے ہیں، ارے دنیا سے جاؤ تو اتنے پاک ہو کر جاؤ تمہارے کردار پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ ہر رہنما کو، ہر پیر کو، ہر عالم کو، ہر مفتی کو، ہر فقیر کو، ایک عام امتی کو میرا نبی کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ ہر ایک دین کی خدمت کرتا ہے، لیکن میرے نبی نے جو دین کی خدمت کی، لیکن آقا مثال دے رہے ہیں۔ اب باری آئی حسنین کریمین کی، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں کی، ہم شبیہان رسول کی۔ امام حسن و حسین کھڑے ہوئے۔ امام حسن و حسین کا جملہ کیا ہے؟ حدیث بتا رہا ہوں میں، جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کے اندر میں بہت باتیں کہہ سکتا، لیکن صرف تیزی کے ساتھ حدیث بتا کے گزر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے وہی ڈر ہے کہ میں آج بھی یہ حدیث پوری کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسن و حسین کھڑے ہوئے اور کہا اے اوکاشا، جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سے بدلہ لینا رسول سے بدلہ لینا ہے، ہم سے بدلہ لینا رسول سے بدلہ لینا ہے۔ اے اوکاشا، جو ڈنڈا تم نانا جان کے اوپر مارنا کیا جذبہ ہے، ننھے معصوم ہے، ایک بچے کی چھوٹ
ذرا سی برداشت نہیں ہوتی؟ ارے میرے آقا تو حسنین کے ایک چھوٹے سے رونے کو آقا برداشت نہیں کرتے، سیدہ کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ امام حسن و حسین، کیا جذبہ ہے حسن و حسین کا، یہ بچپن ہے لیکن قربانی اور ایثار دیکھو، محبت رسول دیکھو۔ یہ صرف نانا کی محبت نہیں، ایک امتی کی بھی محبت ہے اپنے نبی سے۔ یہ بچپن کا عالم ہے۔ حسن و حسین کھڑے وہ کاسا، ارے ہم سے بدلہ لے لے، سمجھ تم نے رسول سے بدلہ لے لیا۔ آقا نے کہا میرے نورانی شہزادوں تم بیٹھ جاؤ، تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، رب العالمین جانتا ہے۔ آقا قریب ہوئے اور کہا اے اوکاشا، صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آقا قریب ہوئے، اوکاشا لے بدلہ لے لے، کہا نہیں یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے ڈنڈا مارا تھا نا تو میرے اوپر جبہ نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، پیٹ ننگی تھی۔ وہ مسلمانوں کو وہ زمانہ تھا تہبند مل جائے تو بڑی غنیمت، تو پیٹ ننگی تھی۔ صحابہ نے کہا اے اوکاشا کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ارے آقا کی پیٹ ننگی کروا رہا ہے۔ آقا نے جیسے ہی اپنا جب چادر مبارک اٹھایا تو حضرت اوکاشا نے دیکھا کہ آقا کا پیٹ مبارک سونے کی طرح چمک رہا ہے، سونے کی طرح چمک رہا ہے۔ حضرت اوکاشا بڑھے اور آقا کے شکم مبارک سے چمٹ گئے، آقا کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ فدا کا امی وادی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان، میرے آقا کس امتی کی یہ ہمت ہے کہ آپ سے بدلہ لے، آپ سے قصاص لے لے، آپ سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ لیکن آقا کا انصاف دیکھو، آقا نے کہا نہیں ہے اوکاشا، یا تو بدلہ لے یا معاف کر۔ انصاف کی وہ مثال، یا بدلہ لے یا معاف کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنو اور دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں یار، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یا بدلہ لے، یعنی کل تاریخ لکھنے والا یہ نہ لکھے ارے بدلہ کہاں لیا، آقا سمجھ کے معاف کر دیا۔ کہ نہیں، یا تو بدلہ لے یا معاف کر، اور ساروں کے بیچ میں معاف کر۔ حضرت اوکاشا کا عقیدہ دیکھو، حضرت اوکاشا نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، عقیدہ دیکھو، کیونکہ حضرت اوکاشا جانتے ہیں کہ نبی کا حق یہ ہے کہ اگر نبی امتی کو کہے آگ میں کود جا تو اس پر کودنا ضروری ہے۔ نبی کا حق یہ ہے کہ نماز میں، فرض نماز میں نبی بلا لے تو نماز چھوڑ کے جانے کا حق ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان دیوانوں کا کیا عالم ہوگا جو نبی کے حسن پر سر کٹانے والے لوگ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکاشا ایسے بات نہیں چلے گی، تاریخ میرا نبی کیسی رقم کر رہا ہے، صبح قیامت تک ارے ایک پتھر دل کافر بھی پڑھے گا تو کانپ جائے گا، کانپ جائے گا۔ آقا نے کہا اوکاشا معاف کر یا بدلہ لے۔ حضرت اوکاشا کا جملہ سنو جو عقیدے کا جملہ ہے، حدیث کا معنی بتا رہا ہوں، عقیدے کا جملہ ہے۔ حضرت اوکاشا نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں اس امید پر کہ روز قیامت آپ کے صدقے میں اللہ مجھے معاف کرے۔ روز قیامت یہ نبی کے بارگاہ کی جسارت ہے نا، کیونکہ ادب کیا سکھا جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو کہا یا رسول اللہ میں اپنا حق واپس لیتا ہوں اس امید پر کہ روز قیامت اللہ مجھے معاف کرے، اس جسارت پر جو میں نے آپ کی بارگاہ میں جسارت کی۔ آقا نے اب کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تم نے بہا دیے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اوکاشا نے معاف کیا، ادھر نبی رحمت کا دریائے کرم جوش میں آیا۔ آقا نے کہا اوکاشا سن، اور صحابیوں سنو، جس کسی کو جنت میں میرا دوست دیکھنا ہے وہ اوکاشا کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس طرح نہیں لکھا ہوا ہے جو حدیث کی کتاب میں۔ حضرت اوکاشا کا یہ جملہ نہیں
جس کو دیکھنا ہے نا کہ جنت میں میرا دوست اور ساتھی کون ہوگا، یعنی آقا نے اٹھا کے غلام کو اس محل میں پہنچا دیا جو جنت کی ہائی کوالٹی محل ہے، وہاں پہنچا دیا۔ کرم دیکھو مصطفیٰ جان رحمت، میرے آقا کی شان دیکھو، تھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے جب یہ کہا نا سارے صحابہ بڑھ گئے، نہ جانے کتنے صحابہ تھے۔ ہر صحابی آتا ہے اوکاشا کے محبت سے پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے اوکاشا تجھے مبارک ہو، کیا مقام پایا ہے، کیا رتبہ پایا ہے، تیری قسمت کے معراج پہ قربان کہ آج تو نے وہ مقام پا لیا کہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کی غلامی تجھے جنت میں نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات بڑا طویل ہے، آقا کے وصال کا وقت، آقا اس کے بعد 14 دن بحیات ہے۔ ایک دن مرض کی شدت ہے، فجر کا وقت ہے، حدیث ختم نہیں ہوئی، فجر کا وقت ہے۔ حضرت بلال کی عادت کیا تھی، آقا کو جب جگانے آتے نا تو دروازے نبوت پہ کھڑے ہو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ، الصلاۃ یرحمک اللہ، یہ کہتے ہیں۔ اس دن کہا، سیدہ نے کہا کہ بلال آقا تکلیف میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، تم جاؤ۔ حضرت بلال چلے گئے، لیکن اقامت ہوا نا تو بلال کا معاملہ کیا تھا، جب اقامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے نبی کے چہرے کا دیدار کرتے تھے، پھر اقامت کہتے تھے۔ بلال کی آذان، اسی لیے تو شاعر مشرق نے کہا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی۔ وہ آذان کہاں سے لائیے گا کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے ہر کوئی کہہ رہا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آذان صبح قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا، نہ اس کی روحانیت کو پیش کر سکتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا اقامت میں نہیں کہوں گا جب تک کہ آقا اجازت نہ دے، آقا کو نہ دیکھ لوں۔ پھر گئے، پھر آقا کو سلام کیا، آقا نے کہا بلال بڑی عجیب کیفیت میں ہوں میں، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا کہ آقا کا حکم ہے، لیکن صدیق اکبر آقا کے مصلی پہ چڑھے، حکم نبی کا حکم ہے نا، الحکم فوق الادب، حکم جو ہے ادب کے اوپر ہوتا ہے، حکم نبی کا چڑھے، لیکن وہاں آقا کو ہمیشہ دیکھتے تھے، صدیق کا نرم دل دیکھا نہ گیا، صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، مسلمانوں میں رونا چلانا۔ آقا پتا چلا تو آقا مولا علی کے کندھے پہ ایک ہاتھ رکھ کے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے کندھے پہ ایک ہاتھ رکھ کے، آقا نے دیکھا کہ دیوانے میرے بغیر نماز پڑھیں گے، میری امامت کے بغیر نماز پڑھیں گے نہیں۔ آقا اس عالم میں مسجد میں آئے، بازو مضبوط ہے، قدم مضبوط ہے، لیکن فجر میں ہم نہیں اٹھ رہے، پانچوں وقت کی نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہے۔ آقا امامت کے لیے آئے، آقا نے مختصر نماز پڑھائی، اور آقا نے کہا میرے صحابیوں میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں، میرے آخرت کا یہ پہلا دن ہے، دنیا کا آخری دن ہے۔ سوموار کا دن آیا، القصہ مختصر، آقا کی چاکلی کی کیفیت طاری ہوئی اور موت نبی کے قدموں کو چومنے کے لیے آئی، موت نبی کے قدموں کو چومنے آئی اس امید پر کہ یا رسول اللہ زندگی کو تو سب پیار کرتا ہے، ایک بار میرے آقا آپ سے نسبت مجھے ہو جائے تو دنیا مجھے منحوس نہیں سمجھے گی۔ موت کو بھی عزت ملی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو چھونے کی، یہ بات ہے اصل میں جاکلی کی کیفیت ہے۔ دروازے پہ آواز آتی ہے، دروازے پر آواز آتی ہے، اے خاندان نبوت کے نورانی افراد، اے اس مبارک گھر میں رہنے والوں جہاں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اے نبی کے خاندان والوں، میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی تو آقا ماں عائشہ صدیقہ نے کہا خاتون جنت سے، خاتون جنت
آپ جواب دے دیجئے. جواب دیا خاتون جنت نے, کتنا پیارا جواب دیا, سیدہ کی دعا ہے. اور لے کون رہا ہے؟ ملک الموت لے رہا. کہے آنے والے نبی کی بارگاہ میں آیا ہے نا, اللہ ہر قدم کے بدلے میں تجھے اجر عطا فرمائے, ہر قدم کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے. لیکن ابھی چلا جا. آقا چاکنی کی کیفیت میں, بڑی عجیب کیفیت میں ہے. دوسری بار پھر آواز آئی, اے نبی کے گھر والوں مجھے اجازت دے دو اندر داخل. یہ میرے نبی کی شان ہے. موت کا فرشتہ آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کے روح کو قبض کرنے کے لیے اس نے اجازت نہیں مانگی, لیکن دہلیز نبوت پہ نوکر بن کے کھڑا ہے. کہا اے گھر والوں اجازت دے دو, اجازت دے دو. اس لیے کہ اللہ کا امت ملک الموت میرے مصطفیٰ کے گھر میں اس وقت تک داخل مت ہونا جب تک کہ نبی اجازت نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی جو ہے نا وہ ملک الموت کا بھی نبی ہے. اللہ نے قرآن میں ادب کیا سکھایا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. ایک عام مومن کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. یہ سلیقہ سکھایا ہے. ملک الموت بے اجازت جن کے گھر میں جبریل خود آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. بہرحال ملک الموت نے دوسری بار کہا, سیدہ نے وہی جواب دیا. تیسری بار کہا نا تو سیدہ کہتی ہے میرا جسم کا پورا رونگٹا کھڑا ہو, پورا جسم اس کی آواز سے کانپنے لگا. کہا مجھے آنا ہی پڑے گا, ضروری ہے. آقا نے آواز سنی, کہا جانتی ہو یہ کون ہے؟ ارے یہی تو گھروں کو اجاڑنے والا ہے, یہی تو گھروں کو اجاڑنے والا ہے, یہی بچوں کو یتیم کرنے والا ہے, یہی بیویوں کو بیوہ کرنے والا ہے. فاطمہ یہ تیرے بابا کی عزت ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے, ورنہ آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں. کہا ملک الموت اندر آ جاؤ, تمہیں اجازت ہے. ملک الموت آئے, سلام کیا. اب آقا کا سوال سنو, روح نکالنے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ روح نکالنے کے لیے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ آقا نے کہا جب یہ جملہ, تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کا حکم تھا کہ آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل بھی نہیں ہونا, ملاقات کے لیے بھی آیا ہوں, روح نکالنے بھی آیا ہوں, لیکن حکم یہ ہے میرا حبیب جب تک اجازت نہ دے روح نکال نہیں سکتا. دونوں چیز کے لیے ہے. کہا میرا حبیب جبریل کہاں ہے؟ جبریل جو ہے نا وہ آسمانوں میں اللہ کے نبی کے وزیر ہیں. 2 وزیر زمین میں ہیں, 2 وزیر آسمان میں. زمین میں جو وزیر ہے وہ کون ہے؟ صدیق اکبر, فاروق اعظم. آسمان میں کون وزیر ہے؟ جبریل امین, میکائیل. سلطنت مصطفیٰ زمین پہ بھی ہے, آسمان پر بھی ہے نا. وزیر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں تک بادشاہت ہوتی ہے. لیکن جبریل کی قسمت یہ ہے کہ نبی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے, نبی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. میں آپ کو زیادہ بوجھل نہیں ہوں گا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کتنی طویل حدیث ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ میری بڑی تمنا ہے کہ اس کو کسی بھی اس میں پوری کر دوں, لیکن اکثر حصہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا میرا دوست, میرا جگری دوست جبریل کہاں ہے؟ یا رسول اللہ جبریل کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے غم میں جب سے پتا چلا کہ آقا کا انتقال ہونے والا, آسمان میں ایک طرف بیٹھ کے رو رہے ہیں اور فرشتے اس کی تعزیت کر رہے ہیں. فرشتے جبریل امین کی تعزیت کر رہے ہیں. بے لقائے یار اگر ان کو چین آ جاتا, اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر, تم کیا سوچتے ہو جبریل بار بار وحی لینے کے لیے دیتا آتا؟ نہیں, ارے وہ نبی کا عاشق تھا, بار بار نبی کے زیارت کے لیے جبریل آیا کرتا تھا. جبریل کی کیا کیفیت ہوگی کہ فرشتے تعزیت کر رہے. تعزیت کس کے کرتے؟ جس کا کوئی اپنا گھر, اس کی فرشتے تعزیت کر رہے ہیں. اتنے میں جبریل آئے. جبریل آئے نا, آقا نے کہا جبریل خوشخبری سناؤ, اللہ کی یہاں میرا کیا مقام ہے, سناؤ خوشخبری. کہا میرے آقا آپ کی روح نکلنے کا انتظار ہے, 7واں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, فرشتے ہاتھ باندھ کر خوشبو ہاتھ میں لیے جنت کی آپ پہ چھڑکنے کے لیے, آپ پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے کھڑے ہیں. کہا اللہ کے لیے تمام تعریف ہے. جبریل اور خوشخبری سنو, اور خوشخبری سنا. کہا میرے آقا جنت کی حوریں سج دھج کے آپ پر پھول نچھاور کرنے کے لیے, صلاۃ و سلام کرنے کے لیے تیار ہے. کہا اللہ کے لیے تمام تعریف ہے. جبریل خوشخبری سنا. کہا یا رسول اللہ روز قیامت سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے,
روز قیامت سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. کہا اللہ کے لیے تمام تعریف ہے. جبریل کو یار خوشخبری سنا. جبریل تڑپ گئے. کہا یا رسول اللہ میرے آقا آپ کیا خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ کیا خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ جبریل کو آقا نے جواب دیا جبریل مجھے جو غم ہے نا اللہ کرے تجھے لگ جائے. مجھے جو غم ہے تجھے لگ جائے. ارے جبریل میرے بعد نماز پڑھنے والے نمازیوں کا کیا ہوگا؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے تاریوں کا کیا ہوگا؟ روزے داروں کا کیا ہوگا؟ حاجیوں کا کیا ہوگا؟ میں تو غم امت میں مبتلا ہوں. کہا یا رسول اللہ تو سنیے بشارت آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر نبی کی امت ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی. کسی کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت اس وقت تک نہیں آئے جب تک کہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. جب یہ جملہ کہا نا آقا نے کہا الان طابت نفسی, اب میرے دل کو سکون مل گیا. اے ملک الموت اب اپنا کام کر. آقا کی روح جب نکالی جانے لگی تو سیدہ نے قدم پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ میرے آقا روز قیامت آپ سے اگر ملاقات کرنا چاہوں تو میری ملاقات کہاں ہوگی؟ ہم گنہگاروں کے بارے میں نبی سوچے. اپنے جگر کے ٹکڑے کو کہہ رہے ہیں روز قیامت اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہے یا تو میزان عمل پہ آ جانا جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہیں, وہاں میں اپنی امت کے نیکیوں کے کمی کو دور کر رہا ہوں گا. یا رسول اللہ وہاں ملاقات بیٹی پوچھ رہی ہے, جگر کا ٹکڑا پوچھ رہی ہے, جس کو رسول اللہ کہہ رہے میرے جگر کا ٹکڑا, جس کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کہا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو؟ کہا اگر وہاں نہ ملوں تو حوض کوثر پہ ڈھونڈ لے. میری پیاسی امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی نا, وہاں میں پانی پلاتا ہوا اپنی امت کو نظر آؤں. میرے آقا وہاں نہ ملے تو؟ کہا پل صراط پہ ڈھونڈ لینا. جب میری امت گزر رہی ہوگی تو رب سلم کی دعا. اور میرے آقا نے کہا نا یہ جبریل جو غم مجھے ہے وہ لگ جائے تجھے, وہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری ایک تمنا ہے. ایک تمنا جبریل نے مانگی تھی. کیا آپ کی امت جب گزر رہی ہو نا پل صراط سے تو جبریل اپنا پر بچھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پل سے گزر ستارو تو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ارے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں, سیدہ کو یہ کہا آقا نے, روح کھینچی جا رہی ہے, صرف 2 مرتبہ آقا نے اوہ کہا. جبریل امین پیچھے گھوم گئے, رونے لگے. آقا نے کہا جبریل کیا تم مجھے نہیں دیکھ رہے, میں ناپسند دکھنے لگا؟ یا رسول اللہ اس کیفیت میں آپ کی جو چاہنے کی کیفیت ہے کس کی ہمت ہے کہ آپ کو دیکھ سکے؟ وہ تکلیف میں دیکھ نہیں سک رہا ہوں. بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں اب بات کو اپنے ختم کرتے ہیں. بات حالانکہ ابھی ختم نہیں, حدیث طویل ہے لیکن میں نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں جو بات ضروری آپ کو سنانی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتقال ہوا. صحابہ کرام پھر کم وہ صحابہ جن کی صبح نبی کے چہرے والضحیٰ سے شروع ہوئی, جو ان کی رات کی چاندنی رخ زیبائے مصطفیٰ تھی, جن کے لیے کل اساسہ رسول تھے, ان کی کیا کیفیت ہوگی ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کئی دن تک صحابہ کسی سے بھولتے نہیں تھے. مدینے کے بچے رو رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے تو ہر دن عید کا دن تھا کہ آقا روبرو تھے. تو آقا کے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی, سیدہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب انتقال ہو گیا مولا علی دفن کر کے جب آئے نا, سیدہ نے پوچھا علی آقا کو دفن کر دیا؟ ہاں. علی تمہارے ہاتھ کانپے نہیں؟ نبی کو دفن مٹی کے اندر دفن کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپے نہیں؟ تم نے کیسے رسول اللہ کو زمین کے سپرد کر دیا؟ سیدہ ہمت تو ہماری بھی نہیں ہو رہی تھی, لیکن آقا کی شریعت کا حکم ہے, میرے آقا کا حکم ہے, کرنا تو پڑتا زمین کے اندر دفن. سیدہ نے کہا سنو, صبت علیہ مصائب, میرے اوپر
ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے، اگر یہ مصیبت دن پہ نازل ہوتی تو غم میں وہ دن رات بن جاتا، وہ دن رات بن جاتا۔ سیدہ نے آقا کے روضہ اطہر سے مٹی اٹھائی، سونگھی، سونگنے کے بعد کہا میرے آقا آپ کی تربت اطہر کی مٹی کو جس نے سونگ لیا دنیا میں اسے کسی خوشبو کے سونگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ کربلا ہے جو سب سے پہلے قائم ہوا۔ کئی سال تک یہی وجہ ہے کہ آقا کے انتقال کے بعد سیدہ صرف 6 مہینے بحیات رہی غم مصطفیٰ میں۔ صدیق اکبر جلدی چلے گئے غم مصطفیٰ میں، نہیں جی سکے، پگھل رہے تھے اندر سے۔ صرف 6 مہینے میں سیدہ کا انتقال ہو گیا، اور آقا نے کہا تھا بیٹی سب سے پہلے میری اہل بیت میں تیری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ پہلا کربلا ہے، یاد کرو اپنے نبی کے احسان کو۔ یہ بات بتانے کی ضرورت، یہ کربلا ذکر کرنے کی ضرورت یہ اس لیے پڑی کہ یاد کرو اس کربلا کو تم دیکھتے ہو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی وہ ہے جس نے اپنی امت کے لیے ہر دن کربلا سہا، ہر دن کربلا سہا ہے۔ اس نبی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نبی کی خوشی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیا سال اللہ نے ایمان کی حالت میں دیا ہے۔ اس محفل میں بیٹھ کر اپنے نبی سے وعدہ کرو، عالم سے نہیں، دل میں اپنے نبی سے وعدہ کرو میرے آقا ایسی قربانی ہم گنہگاروں کے لیے کہ سارے نبیوں کے بڑے بڑے عابد عبادت گزار کھڑے ہیں لیکن کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ کی امت داخل نہیں ہو سکتی۔ ہم جیسے کو آپ نے یہ شان دی، میرے آقا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ زندگی کی باقی جتنی سانسیں ہیں نا کوشش کریں گے آپ کو خوش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔